السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اعتراض، میں ہوں یشمین جمال۔ ناظرین، بدقسمتی سے پاکستان کی سیاسی اور انتخابی بالخصوص تاریخ کی اگر بات کریں تو ہمیشہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دھاندلی کے الزامات سے انتخابات کتنے شفاف تھے کہ نہیں تھے، یہ جو ڈاؤٹس ہیں وہ ان سے بھری پڑی ہے۔ ہم سیاسی جماعتوں کی بات کریں، ہم عوام کی بات کریں، ہمیشہ جب الیکشن ہوتا ہے، انتخاب ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ بات کہیں نہ کہیں سے ضرور سننے کو ملتی ہے کہ یہ انتخابات کیا شفاف تھے، کیا ان میں دھاندلی ہوئی، دھاندلی نہیں ہوئی۔ جیتنے والی جماعت ہمیشہ وکٹری کلیم کرتی ہوئی نظر آئی اور جو ہارنے والی جماعتیں تھیں وہ ہمیشہ ہی دھاندلی کا شور مچاتی ہوئی نظر آئی۔ انتخابی اصلاحات کی بات کریں، وہ بھی مختلف اوقات پر ہم نے دیکھا کہ وقتاً فوقتاً کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو ایک مکمل اعتماد ہوتا ہے الیکشن کے پروسیس کے اوپر، وہ کبھی بھی انفارچونیٹلی اس ملک میں بحال نہیں ہوا۔ اسی چیز کے پیش نظر آئی تھنک کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی بار بار یہ بات کر رہی تھی کہ لمیٹڈ ٹائم کے اندر بھی جو کچھ ریکوائرڈ ترامیم ہیں، امینڈمنٹس ہیں اس الیکشن ایکٹ کے اندر، وہ کر دی جائیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ترامیم کی گئی ہیں، ایک ایک کر کے وہ جو ترامیم ہے وہ پاس کی گئی ہیں اسمبلی سے، اور بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر الیکشن ایکٹ 2023 کا اس کو نام دیا گیا ہے، اور جو ترامیم ہے ان میں جہاں پہ بہت ساری انتظامی امور کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہاں پر صرف ایک ایشو کو لے کر میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ بڑی ہی کنٹروورسی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ جو نگران سیٹ اپ کے اختیارات کے حوالے سے بات ہے۔ گو کہ حکومت نے جو اپنے اتحادی ہیں ان کو اس پر مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے، جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی سامنے رکھا ہے۔ صادق صاحب نے بھی بڑی تفصیل سے فلور پہ اس حوالے سے بات کی ہے، ہم بھی آج اپنے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے کہ نگران سیٹ اپ کے اختیارات کو بڑھانے سے ایک تو کیا مراد ہے، کیا اختیارات ہیں جن میں اضافہ کیا گیا ہے، اور کیا وہ نیڈ آف دا آر تھے کہ نہیں تھے، اوور ڈو کیا گیا، تھوڑا سا اس پر بھی بات کریں گے۔ ایٹ دا سیم ٹائم بات کریں گے پرائم منسٹر کی بھی کچھ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جن کے اوپر حکومت اس وقت فوکس دکھائی دے رہی ہے، بالخصوص جو ابھی دورہ گوادر ہے پرائم منسٹر پاکستان کا، پاکستان چائنا کوآپریشن، خاص طور پہ اکنامک کوآپریشن کے حوالے سے پرائم منسٹر نے وہاں پر بات کی، اربوں روپے کے لاگت کے پروجیکٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کی گئی، وہاں پہ کچھ انوگریشنز بھی کی گئی۔ تو کس طریقے سے جب ہم روڈ ٹو ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالیں گی، اور جہاں پر انتخابی اصلاحات کی بات کر رہے ہیں تو کیونکہ آف کورس الیکشن جو ہے وہ آنے والا الیکشن کی آمد ہے، تو نگران سیٹ اپ میں کون لوگ ہوں گے، یہ بھی ایک سوال ہے، اور بہت سے لوگوں کا اس وقت یہ خیال ہے اور رائے ہے کہ ہمیشہ یہ تنازع ہوا کرتا ہے کہ کیا اپوزیشن اور حکومت آن بورڈ آ جائیں گے کسی ایک سیٹ اپ، کسی ایک نام کے ساتھ، لیکن اس دفعہ ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ میجورٹی ملک کی سیاسی جماعتیں ایک اتحادی حکومت کا حصہ ہیں، تو کیا سب سے پہلے یہ خود ہی آن بورڈ آ جائیں گے کہ نہیں آ جائیں گے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات ہیں ہم تعارف کروا کے آغاز کریں گے۔ عوامی نیشنل پارٹی سے سینئر سیاستدان ہیں سمر ہارون بلور نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ سمر آپ کا آپ کے وقت کے لیے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز سے یٹ انادر سینئر پولیٹیشین ڈاکٹر نثار احمد چیمہ ہمارے ساتھ ہیں۔ سر بہت شکر گزار ہوں آپ کے وقت کے لیے۔ اینڈ اگین سینئر پولیٹیشین جمعیت علماء اسلام سے حافظ حمداللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ سر بہت شکر گزار ہوں آپ کے وقت کے لیے۔ میں حمداللہ صاحب سر آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کر لوں، الیکٹورل ریفارم کریں تو بھی تنقید، نہ کریں تو بھی تنقید۔ ابھی جو ریفارمز ہوئے ہیں میں ایک ایک کر کے اس پہ بات کروں گی، بہت سارے انتظامی معاملات کو اس کے اندر سٹریم لائن کیا گیا ہے، لیکن نگران سیٹ اپ کے اختیارات کو لے کر اب یہ ایک پوری اسپیکولیشن سپن کی جا رہی ہے کہ کیونکہ نگران حکومت کو لمبا طول دینا ہے، وہ طویل رہے گی، اس لیے اختیارات جو ہیں وہ آگے دیے گئے ہیں، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ یشمین بیوی۔ دیکھیے، پارلیمنٹ بنیادی اصولی طور پر تو قانون سازی کام ہے پارلیمنٹ کا، یہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے، خواہ ایوانی بالا ہو یا ایوانی زیریں ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ قانون سازی وہ ہو جس سے آپ کی ادارے مضبوط ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ قانون سازی متنازع نہ ہو، کیونکہ اگر آپ قانون سازی ایسی قانون سازی کریں گے جو متنازع ہو تو جس تعمیر کے لیے آپ اس قانون سازی کو بنیاد بناتے ہیں آپ کی وہ پوری تعمیر متنازع بن جاتی ہے، لوگ سوالات اٹھائیں گے۔ اب یہاں جو قانون سازی ہوئی ہے نگران سیٹ اپ کے حوالے سے، 2 دن پہلے جو 230 سیکشن میں ترمیم کی بات کی جا رہی تھی 230 میں، اس میں تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی نے بھی سوالات اٹھائے جو اتحادی جماعت ہے موجودہ حکومت کی، اور جمعیت علماء اسلام نے بھی سوالات اٹھائی جو اتحادی جماعت ہے۔ لیکن خبر یہ ہے کہ آپ مطمئن کیا ہے، میں اسی پر آ رہا ہوں، لیکن جب گفت و شنید میں، مذاکرات میں، مشاورت سے کام لیا گیا تو میرے خیال میں تمام پارٹیوں کو آن بورڈ لے کے اتفاق سے ایک کیئر ٹیکر کے حوالے سے کچھ ترامیم ہوئی۔ اب ان ترامیم میں سے بعض ترامیم ایسے ہیں جو میرے خیال میں بہتر ہے، جیسے کہ پریزیڈنگ افسر کے حوالے سے اس میں ترامیم ہے، سیکورٹی ادارے پولنگ کے اندر نہیں جا سکتے ہیں، پولنگ سے باہر رہیں گے،
اندر نہیں جہاں وہ آپ کے آفیسرز بیٹھے ہیں یا آپ کا بکسا بیلٹ بکس پڑا ہے ادھر اندر نہیں جا سکتے ہیں. اس قسم کی اسی اس میں تو میں نے کہا نا بات کرتے ہوئے تو انتظامی ہے یہ کیئر ٹیکر کے اختیارات کے اوپر سے ابھی کیئر ٹیکر کی اختیارات تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کیئر ٹیکر کی اختیارات جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے ریسنٹلی IMF کے ساتھ معاہدہ کیا ہے پاکستان معاشی طور پر بحالی کا شکار ہے تو اس معاہدے کو تسلسل دینا جاری رکھنا کچھ پاور دینا کیئر ٹیکر حکومت کی یہ ریاست کے لیے قوم کے لیے ملک کے لیے مفید ہوگا اگر یہاں تک ہے. لیکن اس میں ایک چیز یہ ہونا چاہیے تھا باقی تو تفصیل مجھے معلوم نہیں ہے یقین کے ساتھ یہ چیز یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو خدشہ کیا جاتا ہے کہ ڈے ٹو ڈے یعنی ایک متعین وقت تو انہوں نے اس کا تعین نہیں کیا ہے کہ کتنا یہ طول آپ دے سکتے ہیں لیکن اگر ضرورت پڑی ڈے ٹو ڈے اب ڈے ٹو ڈے یہ کب تک چلے گی یہ ایک تسلسل ہے لیکن پھر بھی ضرورت کو دے کر پھر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہونا ہے لیکن یہ ون ٹائم کے لیے ہونا چاہیے. یہ جو کیئر ٹیکر کو اس مجبوری کے بنیاد پر جو معیشت کی بات کی جاتی ہے یہ ون ٹائم کے لیے ہونا چاہیے ایسا نہ کہ یہ ہمیشہ لیکن ویسے پر اس پہ کوئی سنسیٹ کلوز ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ لگا ہے کہ نہیں لگا. چلے اس پہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سر کتنا ضروری تھا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو زیادہ اختیارات دینا؟ ایاز صادق صاحب نے کہا کہ ورلڈ بینک کے بھی کچھ لوگ ہمارے پاس آئے انہوں نے خدشات کا اظہار کیا کہ آپ چلے جائیں گے تو یہ سارے معاملات کو وہ تو اتنے پاورفل ہی نہیں ہوں گے وہ کیسے دیکھیں گے. سو دس واز دا نیڈ آف دا آر یہ اس لیے کیا گیا ہے. تو وہی جو حافظ صاحب بات کریں کہ اگر نیڈ آف دا آر تھا پھر اس پہ کوئی سنسیٹ کلوز لگا دیتے سر. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا بنیادی مقصد ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا اور دوسرا جو ہے یہ بھی ایک آبزرویشن ہے کہ یہ 2 مہینے ہوں یا 3 مہینے ہوں ایک پورا سسٹم ملک کا جو ہے ایک سٹینڈ سٹل کی صورت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ نظام چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ ان کے پاس اختیارات ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ پورا سسٹم جو ہے تمام محکمے تمام وزارتیں تمام افسران ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوں کہ جی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کے پاس تو اختیارات ہی کوئی نہیں ہے. پوسٹنگ ٹرانسفر کے بھی اختیارات نہیں ہیں اور کوئی پالیسی بیکنگ کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنے کے حوالے سے کوئی اختیار نہیں ہے. تو یہ کہ 3 مہینے کے لیے پورا ملک کا نظام اگر ایک جمود کا شکار ہو تو وہ بھی مناسب نہیں ہے ملک کے لیے. تو کم از کم اتنا ہو کہ نظام تو چلتا رہے نا. یہی بات صحیح ہے کہ اس کا بنیادی کام جو ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا وہ الیکشن کروانا ہے اور منصفانہ آزادانہ غیر جانبدارانہ الیکشن کروانا ہی اس کا ذمہ داری ہے اصل ذمہ داری. لیکن نظام کو چلانے کے لیے تھوڑا بہت ان کو امپاور کرنا جو ہے کوئی ایسا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نامناسب. ڈونٹ یو تھنک کہ ابھی ہم اس ملک کو ان الیکٹورل ریفارمز کی طرف چلے جانا چاہیے کہ الیکشن کمیشن اٹ سیلف ہی امپاورڈ ہو جائے؟ دنیا میں تو کیئر ٹیکر کا پورا کانسیپٹ ہی آبسلیٹ ہے. آئیڈیل صورت تو یہی ہے. دیکھیں ہمارے ہاں ہمسائے ملک میں دنیا بھر میں آئی تھنک کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ تو بہت پوری دنیا میں دیکھیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ وہ جو پوری قوم کو ان پہ اعتماد ہوتا ہے. سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ الیکشن ہو جاتا ہے وہاں پہ. بات یہ ہے کہ یہ اس کے لیے پھر دیکھیں رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. آپ یہ ہے کہ اگر صحیح لوگ صحیح جگہوں پہ لگائیں گے تو پھر یہ قوم کو اعتماد ہوگا. پھر آپ کو اختیارات دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے کہ جب لوگ ان پہ اعتماد کریں گے ان کا ہر فیصلہ جو قوم اعتماد کے ساتھ یقین کے ساتھ مانے گی کہ ان کا فیصلہ جو ہے غیر جانبدارانہ ہے منصفانہ ہے تو پھر آپ کو اس طرح کی ترامیم کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. سمر کس طرح سے دیکھتی ہیں الیکٹورل ریفارمز نہیں ہوتے تب بھی ایک سوال ہوتا ہے سیاستدانوں پر کہ فوکس ہی نہیں ہے. اب جب کیے ہیں اور لائک میں نے ابتدائیے میں بھی بات کی کہ بہت ساری انتظامی معاملات کو میں سمجھتی ہوں کہ بہتر کر دیا گیا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو اس پہ کیا اوپینین ہوگا لیکن سارا جو کنٹروورسی بنا دی گئی وہ اس بات پہ کہ جی نگران حکومت کو لمبا کرنے کے لیے یہ سارے اختیارات دیے گئے اس کو طول دی جائے گی. دیکھیں جی ہماری پارٹی کا تو سب سے پہلا موقف یہ ہے کہ آج 2-3 دنوں سے ویریس فیڈرل منسٹرز نے 9 اگست کی ڈیٹ دی ہے. تو سب سے پہلے تو جب ہم ان جو الیکشن کی ترامیم ہیں جب ان کے سپورٹ میں بولتے ہیں تو ہم اس بیسس پہ بولتے ہیں کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ 90 دن کے اندر پھر 9 اگست کے بعد الیکشنز مقرر کر دیے جائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ پھر نومبر میں جو بھی تاریخ آئے اس میں الیکشنز کا انعقاد کیا جائے تاکہ ملک اس ہیجان کی کیفیت سے نکلے اور ایک تسلسل کی طرف جائے. لیکن اسی تسلسل کے لیے یہ جو ترامیم تھی ضروری تھی. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال جو حیران کن اور پچھلے سال نہیں پچھلے 2 سالوں سے
IMF کی, ورلڈ بینک کی جو پاکستان کی فائنینشیل ڈیلنگز تھیں ان کو ڈیریل کرنے کا پراپر ایک منصوبہ رچا گیا ہے, اور سارے جو ڈیولپمنٹل ورکس تھے یا گورنمنٹ کے جو پروجیکٹس تھے, جو آپ نے اپنی انٹرو میں بھی کہا کہ اب گورنمنٹ ایک سپیڈ کے ساتھ ہی پروجیکٹس لانچ کریے, وہ لانچ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھے. ان پروجیکٹس کے لیے, اس ترقی کے لیے ہمارے جو حکومت ہے وہ سفیر ساری دنیا میں پھرے وہ پیسے لانے کے لیے, تو ایک کنٹینیوٹی آف پالیسی تو چاہیے کہ وہ چیز, اور اتنی ہارڈ فاٹ فار پیسے, اور ان ترقیاتی کاموں کے لیے جو ٹیکسز جمع ہو رہے ہیں سب لوگ اس کے لیے سیکریفائس کر رہے ہیں. تو مطلب پھر اب یہ بالکل آ کے سٹینڈ سٹل ہو جائیں اور پھر نیکسٹ گورنمنٹ آئے اور پھر وہ اس کو ٹیک اپ نہ کرے, تو اسی وجہ سے تو ہمارا آج یہ حال ہے. باقی جو الیکشن ڈے کے بارے میں جو ترامیم کہی گئی ہیں, خصوصی طور پہ یہ کہ جیسے جو سیکیورٹی ایجنسیز کو پولنگ روم سے روکا گیا ہے, جو ریٹرننگ آفیسر کو کہا دیا, یہ انسٹرکشنز کلیئر اب ہو گئی ہیں کہ 2 AM تک آپ نے ریزلٹ دینا ہے, ادروائز آپ نے ریٹرن میں ریزن دینا ہے. 2018 بھی ہمیں یاد ہے, 2018 میں 2 دن دفتروں میں بیٹھے رہے کہ پتہ نہیں کب نتیجہ آئے گا. ہماری پولنگ ایجنٹس کو, ہماری فیملی کی عورتوں کو 4 بجے 5 بجے خیر سے پولنگ بند ہونی تھی, 4 بجے ان کو پرچہ دے کے فارغ کر دیا گیا ہے, اور ایک براؤن پیپر بیگ کو جسے پھاڑ کے نہیں ہوتا اتنے سے رکے پہ کچا پرچہ ان کے ہاتھ میں دیا گیا ہے. تو we've تو gone through that. تو اس پہ تو میں کہتی ہوں جتنی ڈیٹیل لا میکنگ کے لیے کہا گیا ہے کہ اپنے ہی حلقے کے اندر اس کی ڈیوٹی نہیں لگے گی, ان چیزوں سے بڑا فرق پڑتا ہے بہت زیادہ. آئی تھنک یہ جتنی ہم ان کو فائن کوم کے ساتھ ان کو ریفائن کرتے رہیں گے, ہمارے الیکٹورل پروسیس میں صفائی آتی جائے گی, اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں پھر یہ کیئر ٹیکرز کا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا. باقی دنیا میں جیسے یہ آبسلیٹ ہو گئے, لیکن ہمارے انفارچونیٹلی ڈیموکریٹک سسٹم کا طریقہ یہ ہے, ہم اداروں کو فعال نہیں بناتے, ہم شخصیات کو فعال بناتے ہیں. شخصیات کو فعال بناتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. حافظہ, وہ میں بہت جگہوں پہ یہ پڑھی تھی کہ صدر مملکت کو بھیج دیا گیا, اگر دستخط نہ کیا تو 10 دنوں میں از خود قانون بن جائے گا. الیکٹورل ترامیم کا بل ہے, آپ سمجھتے ہیں سائن کر دیں گے پریزیڈنٹ؟ کیونکہ وہی اگین جو کام کی چیزیں ان پہ ہم بحث نہیں کرتے, یہی بحث میں ہر جگہ پر دیکھ رہی ہوں. دیکھیے, پریزیڈنٹ صاحب کی جو شخصیت ہے وہ تو میرے خیال میں ایک کافی عرصے سے متنازع ہے, اور انہوں نے ہمیشہ ریاست کی نمائندگی کم کی ہے, لیکن بنی گالہ اور زمان پار کی نمائندگی زیادہ کی ہے. ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں اور سمری کو روکتے ہیں اہم. ریسنٹلی ماضی قریب میں آپ کو یاد ہوگا موجودہ حکومت کے لیے کتنی مشکلات پیدا کی گئی. تو اس لیے میرے خیال میں مجھے یقین ہے کہ اس بار وہ ایسے نہیں کریں گے. تازہ انہوں نے حج بھی کیا ہے, حرم شریف کی زیارت بھی کی ہے, وہاں مسجد نبوی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت کی, بیت اللہ کی بھی زیارت کی. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ نہیں روکیں گے, کیونکہ یہ کسی شخص کے مفاد کے لیے نہیں ہے. یہ جو الیکشن ریفارمز, یہ اصلاحات, انتخابی اصلاحات ہوئے ہیں, یا کیئر ٹیکر کے حوالے سے جو کچھ فیصلے کیے ہیں یا قانون سازی ہوئی ہے, بات قوم کی ہے, بات ریاست کی ہے, بات ملک کی ہے, بات کسی پارٹی کی نہیں ہے, کسی شخص کی نہیں ہے, کسی عہدے کی نہیں ہے. تو اس سلسلے میں میرے خیال میں پریزیڈنٹ کو, صدر صاحب کو دیکھنا چاہیے اس زاویے سے. اچھا, مجھے تھوڑا سا یہ بھی سر کہیے گا کہ یہ کنٹروورسی کہاں سے ہمیشہ اوریجنیٹ کرتی ہے, اور ان دنوں تو خاص طور پہ ابھی جو سمر بات کری تھی کہ آپ لوگوں نے الیکٹورل ریفارم کیا, آپ لوگ وقت کے اوپر جو ہے اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں, حکومت چھوڑ رہے ہیں, آپ لوگ کیوں چاہیں گے, یا بیک آف دا مائنڈ کیوں کسی بھی سیاسی جماعت کے یہ ہوگا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ طول اختیار کر جائے اور آپ لوگ جو ہے وہ حکومت میں نہ ہو, جس کی بھی حکومت آنی ہے؟ یہ کنٹروورسی کہاں سے اوریجنیٹ کرتی ہے کہ جی کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے تو نہیں جانا, یہ تو اب طویل ہوگا, یہ لمبا ہوگا, کوئی مارچ کی تاریخ دے رہا ہے, کوئی 2025 کی تاریخ دے رہا ہے. دیکھیے, یہ تو ہمیں پتہ نہیں, ہم تو میڈیا پہ سن رہے ہیں, تجزیہ نگاروں کی باتیں سن رہے ہیں, اندر کی کہیں نہ کہیں سے بات نکل جاتی ہے. اور جب آپ ایسی قانون سازی کرتی ہیں, جیسے 230 سیکشن میں قانون سازی کی کوشش کی گئی, جس کی پیپلز پارٹی نے, جمعیت علماء اسلام نے, دیگر احتجاجی جماعتوں نے مخالفت کی, تو اس سے یہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ اس کو طول, یعنی موجودہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کو طول دینے کے لیے یہ ایک راستہ دیا گیا ہے, مطلب اگلے مارچ تک یا 9 مہینے تک. کسی بھی سیاسی جماعت کو یہ کیوں سوٹ کرے گا کہ الیکشن لیٹ ہو جائے؟ آپ کی قانون سازی سے وہ بو آ رہی ہے نا. جب آپ قانون سازی کو دیکھتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں, تو اس سے یہ بو آ رہی ہے کہ یہ طول دینے کے لیے. اب طول کیوں دے رہے, کس کے کہنے پہ دیا جا رہا ہے, کس کے فائدے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ جو پارٹیاں حکومت میں ہے وہ چاہتی ہے کہ ہمارے لیے
پیریڈ تھوڑا لمبا پیریڈ ہو تاکہ ہم الیکشن کے لیے تیاری کیمپین کر سکیں، یا کچھ نہ کچھ معاشی مشکلات ہے اس کو ہم سنبھال سکے، اسی کے کوئی یہ کہہ رہا ہے کوئی کیا، لیکن کوئی ایسی معقولی وجہ ریزنز وجوہات میرے ذہن میں نہیں آئے کہ جس کی وجہ سے وہ کیئر ٹیکر حکومت کو طول دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ معیشت کی بات کرتے ہیں تو 90 دن کیوں دیتے ہیں، تو 60 دن دے دیں تاکہ 60 دن کے اندر 45 اور 50 دن کے اندر انتخابات ہو جائے، تو اگلا IMF کے ساتھ جب نیگوسیشن ہوگی تو ایک نئی حکومت آئے گی، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، تو پھر طول دینے کی کیا ضرورت ہے؟ 90 دن بھی نہ کریں۔ یہ ڈاکٹر صاحب سے سوال پوچھتے کیونکہ یہ سوال تو کیا جا رہا ہے کہ کیوں 9 اگست 12 کو کر دیں، 60 دن کے اندر الیکشن کریں، یہ 90 دن کا ٹائم، اور پھر یہ جو کنٹروورسی بھی ہے جو ابھی حافظ صاحب نے بھی بات کی کہ اس کی بھی شاید کہیں پہ روٹس یہیں پر ہیں کہ آپ لوگ شاید کیمپین کے لیے زیادہ وقت چاہتے ہیں، الیکشن کی تیاری کے لیے زیادہ وقت درکار ہے۔ اس کی طرف آنے سے پہلے آپ صاحب نے جو فرمایا نا کہ صدر مملکت کے بارے میں کہ وہ حج کی سعادت حاصل کر کے آئے ہیں، تو میری دعا ہے صرف ان کے لیے نہیں، سب حاجیوں کے لیے جن کو بھی یہ سعادت حاصل ہوتی ہے، بیت اللہ کی زیارت کی، مسجد نبوی کی زیارت کی، روضہ رسول کی زیارت کی، تو وہ ان کے عمل میں، کردار میں واقعی ایک واضح تبدیلی نظر آنی چاہیے، اور وہ واضح مثبت تبدیلی آئے گی تو اسی سے ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ ان کی یہ حاضری جو ہے وہ قبول ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول کریں جی، آمین۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم چند دن پہلے اسمبلی توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ 60 دن کے بجائے 90 دن میں الیکشن ہو، ہم 60 دن میں ہوں یا 90 دن میں ہوں، ہم اس کے لیے تیار ہیں، مسلم لیگ نون تیار ہے، ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کمپین کے لیے بھی ہمیں کوئی ایسا، ہماری تو یعنی دیکھیں مسلسل 5 سال کمپین ہی ہوتی رہتی ہے، صحیح، جن کا رابطہ رہتا ہے عوام سے، اپنے حلقے سے، ان کی تو کمپین مسلسل ہے، تو آن گوئنگ پروسیس ہے اور کنٹینیوس پروسیس ہے، تو یہ ہمیں کوئی ایسے لمبے نہ کہ ہم اس کے حق میں ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اس کو یعنی طول دیا جائے ایک طویل عرصے کے لیے، وہ مسلط رہے، بالکل نہیں، ہم تو بالکل الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر ساری جو PDM کی قیادت ہے مل کر جو بھی فیصلہ کرے گی، ساری جماعتیں اس کی پابند ہیں جی۔ چلے PDM کی قیادت اور ساری جماعتوں پر بھی آتی ہوں، لیکن یہ جو بات ابھی کر رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب کے، ساری سیاسی جماعتیں تیار ہیں، سمر آپ لوگ تیار ہیں الیکشن کے لیے؟ کیونکہ ایک یہ بھی اوپینین بھی ہے، ایک آبزرویشن بھی ہے کہ الیکشن سے پہلے خاموشی، اتنا سناٹا پاکستان میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ایسا لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں جو اقتدار میں بھی ہیں وہ خود بھی ابھی ڈاؤٹ فل ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، تیاری کیوں شروع کریں؟ ہم تو تیار ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کی متعلق میں یہ بات کہوں گی کہ خیبر پختونخوا میں انفارچونیٹلی سیکیورٹی سچویشن اتنی گمبھیر ہے کہ وہاں پہ ہم آئی ڈونٹ نو کہ ہم کس لیول کی کیمپین کر سکیں گے، ہم کتنی وہاں پہ پبلک ریلیز اور وہ، کیونکہ صرف ہماری سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، ہماری پولیس فورسز کی، عوام کی، اور خیبر پختونخوا میں عوام نے، سیاستدانوں نے، پولیس نے، فوج کے جوانوں نے، سب نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ سو مطلب ہمیں وہاں پہ تھوڑا سا محتاط ہو کے یہ کرنا پڑے گا اپنے حالات، بٹ وی آر ٹوٹلی ریڈی۔ ہمارے تو موسٹلی کینڈیڈیٹس بھی اناؤنسڈ ہیں، ہمارے کینڈیڈیٹس اناؤنس ہونے کی وجہ سے بیشتر پارٹی کے سے جو امیدوار خفا تھے، جو ٹکٹ ایسپیرنٹس خفا تھے، وہ پارٹی چھوڑ کے جانے کے اعلان بھی کر چکے ہیں، تو ہم تو اپنے الیکٹرل پروسیس کے تھک میں ہیں۔ نہیں ہوتا ہے نا، میں میڈیا پوائنٹ آف ویو سے اگر یہ سوال کروں کہ پارٹی میں ٹکٹ کس کو ملے گا، ٹکٹ بٹنے کے اوپر کنٹروورسیز، ناراضگیاں، یہ سارا کچھ اس وقت تک ہم تو وہ کنٹروورسیز اور اس میں گھسے ہوئے، آپ لوگ آ کے اور کہیں نہیں رپورٹ کرتے، باچا خان مرکز کی آ کے رپورٹ ڈیلی بنا دیا کرے، وی آر ان دی مڈل آف آور الیکٹورل پروسیس۔ لیکن ڈو یو تھنک the same is happening in the rest of the country also؟ ایک observation I would hope so and I think کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ rather than backdoor deals and backdoor channeling، اور مطلب یہ جو ایک قسم کی خاموشی جس کو آپ نے کا اندیا دیا ہے، خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ ادھر خاموشی ہے تو کہیں اور مذاکرات ہو رہے، تو آئی تھنک پیپل شوڈ کم آؤٹ آف دیٹ اور عوام کے اندر جائیں، عوام پہ اپنے تو کچھ ہو رہا ہے نا، عوام کو اپنے کوئی آئیڈیاز بتائیں، اپنا مینیفیسٹو لے کر آئیں، اپنا وہ لے کر آئیں کہ ہم کس چیز کے اوپر ووٹ لیں گے۔ ویسے آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاموشی جو ہے بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے، ہو بھی سکتی ہے، خاموشیاں ہوا کرتی ہیں عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ آپ سب تیاری ہو رہی ہے سر؟ سیاسی جماعتیں پریپیئرڈ ہیں، ریڈی ہیں؟ میں تو دیگر پارٹیوں کا مجھے علم نہیں ہے، کم سے کم جمعیت علماء اسلام کا مجھے علم ہے،
जमीयत उलमा इस्लाम अगर इलेक्शन 60 दिन में होते हैं, ये भी एक आईनी पोजीशन है, और अगर 90 दिन में, ये भी एक आईनी पोजीशन है। इसमें कोई फ़र्क नहीं है 10, 15, 20 दिन आगे पीछे इसमें। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम बिल्कुल तैयार है, ख्वाह 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो या 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। जमीयत उलमा इस्लाम के हुजम, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी सियासी क़ुव्वत 2 सूबों में ज़्यादा है बनिस्बत पंजाब और सिंध के, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में। तो लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम दोनों सूरतों में इलेक्शन के लिए तैयार है। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। हमने तो उस वक्त भी इलेक्शन की जब खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत थी और वफाक में भी PTI की हुकूमत थी, PTI की जोबंद थी, तो उस वक्त भी हमने इलेक्शन की, बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, उसमें तो हमने इबरतनाक शिकस्त दी PTI को। हालांकि सरकारी वसाइल भी उनके पास, मशीनरी भी उनके पास, डेवलपमेंट और तरक्याती कामों के हवाले से आयरज ऐलान करोड़ों और अरबों का, वो भी उनके पास, और जो प्रेसिडिंग ऑफिसर्स वगैरह वगैरह जो वहाँ तैनात किए जाते हैं वो भी उनका इख्तियार, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर भी उनका। इसके बावजूद हमने खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी हद तक PTI को शिकस्त दी। तो जब हम वहाँ मुकाबला कर सकते हैं, जब उनकी हुकूमत की छतरी में, ख्वाह इस्लामाबाद की हुकूमत में हो या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की छतरी में हो, तो आपके ख़्याल में आने वाले इलेक्शन में जो 60 दिन या 90 दिन में हो, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई मसला नहीं है। इलेक्शन जब भी होंगे जमीयत उलमा इस्लाम नहीं, मैं उसके लिए कॉन्फिडेंस तैयार। पे सियासी जमातों के सवाल नहीं करी मैं, एक वो होता है ना इलेक्शन का एक माहौल होता है मुल्क में, देखिए वो इलेक्शन शायद अभी मुझसे ही है इलेक्शन का माहौल तो अभी तक आपको भी यकीन नहीं है। चिमगोइयाँ हो रही है, पता नहीं इलेक्शन होगा या नहीं होगा, कंफ्यूज है। हाँ, पूरी इसीलिए कौम कंफ्यूजन confused है, तो कोई इसलिए। कंफ्यूजन चल तो रही है। जैसी केयर टेकर हुकूमत आएगी, आप देखेंगे कि सियासी पार्टियाँ, उनकी दिलचस्पी, उनकी तहरीक, उनका तसलसल, उनकी जद्दोजहद, इलेक्शन में उतार चढ़ाव, वो ये सारा बहुत- होगा, वो नजर ये आएगा। सारा बिफोर आई गो टू नजर डॉक्टर साहब, पहले आपसे इसीलिए पूछ रही थी सवाल, क्योंकि जो खबरों में रिपोर्ट होता है कहीं ना कहीं उसमें यही आता है कि जो इत्तेफाक नहीं हो पा रहा वो एक आपकी जमात और एक पीपल्स पार्टी के साथ नाम जो है वो ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू जो बाकी इत्तेहादी जमातें हैं। केयर टेकर सेटअप के ऊपर कंसेंसस, देखिए मैं क्या मसला क्या है? कंसेंसस हो जाएगा? ये बहुत बड़ा एक चैलेंज नहीं होगा कि 12-13 जमातों को agree कराना? देखिए यशविन भी बात है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आईनी पोजीशन वाज़े है, लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस आपस में बैठ के तय करना है। लेकिन ये फिर दोनों की जिम्मेदारी है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ कौन सी पार्टियां हैं उनको इत्मीनान में लेना होगा। मैं यही सवाल हाँ, कर रही हूँ तो कि आपको एतमाद में और लेने की तो कोशिश अपेरेंटली लीडर- हो रही है जो खबरों आ में रहा है। हूँ, मैं उसे अर्ज करना चाहता हूँ, लीडर ऑफ द हाउस को जिनकी कोalition हुकूमत में जो पार्टियां हैं, उनको साथ जैसे लेना पड़ेगा। जमीयत उलमा इस्लाम है, पीपल्स पार्टी है, ANP है, वगैरह वगैरह, MP ये बहुत सारे- है, हाँ जी। इनकी क़ियादत को इत्मीनान में लेना ज़रूरी है। तो मेरे ख़्याल में मुशावरत शुरू हो जाएगी। अगरचे मुशावरती कमेटी PMLN ने तश्कील दी है, जी। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई नाम कन्वे नहीं किया है। जब बैठक होगी फोरम पर बैठेंगी इत्तेहादी जमातें, PDM की जमातें। ये मेरे ख़्याल में 1-2 घंटे का मसला है, कोई इतना बड़ा मसला कोई नहीं है। मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी इसमें नहीं है। इससे अहम और बहुत बड़े बड़े फैसले इन जमातों ने किए, तो मेरे ख़्याल में ये भी हो जाएगा। ये बीच में कुछ नाम आए, जैसे इसहाक डार साहब का नाम आया, कहाँ से आया, कैसे चला, ये ख़बर कैसी चली, तो इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी की भी पोजीशन उन्होंने वाज़े की, जमीयत उलमा इस्लाम ने, PDM ने भी अपनी पोजीशन वाज़े की कि अभी तक इस पर बात ही शुरू नहीं हुई है। ठीक है, तो इसहाक डार साहब कहाँ से आ गया? तो और बेसिकली आप ये इसहाक कह डार- रहे हैं कि सिटिंग होगी तो ये हाँ, कोई इतना बड़ा इसमें मरहला नहीं है। कोई डॉक्टर मुश्किल साहब नहीं है, कोई ये इतना ही मुश्किल आसान है जितना हाफिज साहब कह रहे हैं? हो जाएगा 1-1.5 घंटे में, क्योंकि जैसे मैंने इब्तदाई में भी कहा, इस वक्त चैलेंज ऑपोजिशन के साथ कंसेंसस करने से पहले इन 12-13 जमातों के साथ मुत्तफिक होना है किसी एक नाम के ऊपर। देखिए, ये सबसे अहम सवाल है जो अभी आपने सामने रखा है कि केयर टेकर सेटअप कौन हो और केयर टेकर जो सेटअप है उस टीम का कैप्टन कौन हो, हाँ, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन हो। देखिए, बात यह है कि ये फ़ैसला करते वक्त तमाम सियासी जमातों का ये फ़र्ज़ है, उनके कायदीन की ये ज़िम्मेदारी है, कौमी ज़िम्मेदारी है कि अपने ज़ाती और सियासी मफादात से बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ मुल्क और कौम के मफाद में फ़ैसला करें और ऐसी शख्सियत
ایسی شخصیت کا انتخاب ہونا چاہیے جس کے کردار کے اوپر، جس کے ماضی کے اوپر، جس کی دیانتداری کے اوپر، رسول پسندی کے اوپر پوری قوم کو اعتماد ہو اور کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی سیاسی جماعت کا کوئی شخص، وہ اس طرح کی شخصیات تو اب کہاں رہی ہیں، یعنی نوابزاد نصر اللہ خان جیسے لوگ، ملک معراج خالد جیسے لوگ جن پہ پوری قوم کو اعتماد ہوتا تھا۔ اب تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کسی سیاسی جماعت کا کوئی رکن یہ ہے کہ اس کو آپ نامزد کر دیں گے تو اس سیاسی جماعت کے مخالف جو ہیں یا باقی آدھی قوم جو ہے وہ کیا اس پہ یہ اعتماد کرے گی؟ اور کسی بھی متنازع شخصیت کو جس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہو عملی طور پر، ایسے شخص کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں پرائم منسٹر بنانا یا اس پہ شامل کرنا، میں سمجھتا ہوں اس سے کیا ہوگا کہ یہ نگران جو سیٹ اپ ہے اس کی کریڈیبلٹی، وہ اس کے ذریعے جو الیکشن ہوں گے ان کی کریڈیبلٹی، الیکشن کے نتائج کی کریڈیبلٹی، اور ان الیکشن کے نتائج میں کے نتیجے میں آنے والی حکومت کی کریڈیبلٹی، اس کی ساتھ ہر چیز متنازع ہوگی۔ سب پہ کویسچن مارک ہوگا۔ اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگ دیکھیں، یہ کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی سیاستدان ہو، سچی بات یہ ہے کہ سیاستدان، کوئی بھی سیاستدان اس طرح کے، جس طرح میں نے کہا کہ وہ کہاں رہے جن کی اب یہ بھی کنٹروورسی ہے نا، ابھی وزیر داخلہ نے میرا خیال ہے if I'm not wrong اسٹیٹمنٹ دیا کہ ٹیکنوکریٹس کو ہم لے آتے ہیں، نہیں لانا چاہیے۔ نہیں دیکھیں وہ اپنی رائے ہے، سب کی رائے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسے ہونے چاہیے، کوئی ایڈمنسٹریٹر ہونے چاہیے یہ جن کا ماضی بے داغ ہو، باصول لوگ ہوں، با کردار ہوں، اور یہ ہے کہ بالکل ایک سخت گیر قسم کے منتظم کی طرح انہوں نے اپنا یہ ہے کہ اپنی سروس کی ہو، اور غیر جانبدار ہو۔ ایسے لوگ اگر آئیں گے اور ان کی ٹیم اس طرح کی ہوگی تو تبھی یہ ہے کہ سیٹ اپ۔ اچھا حافظ صاحب تو خیر کہہ رہے ہیں کہ ابھی کوئی ایسی بات ہی نہیں شروع ہوئی ہے، لیکن سر خبر تو ہر دوسرے دن چل جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی کچھ ایشوز کے اوپر شاید آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے معاملات نہیں بن پا رہے، جمعیت علماء اسلام کے لیے بھی چلتی ہے کہ مولانا بھی کچھ چیزوں پہ آپ لوگوں سے اگری نہیں کر رہے، تو یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے کچھ کانفلکٹ چل رہے ہیں، کوئی اور معاملات ہیں؟ دیکھیں بات پھر میں کہوں گا کہ اگر ساری سیاسی جماعتیں ان کے قائدین جو ہیں اب ذاتی لائکنگ ڈس لائکنگ کو چھوڑ کر، ذاتی سیاسی مفادات کو سے بالاتر ہو کر ملک اور قوم کے مفاد میں ایسے نام پیش کریں جن کے اوپر قوم کو اعتماد ہو۔ دیکھیں اس میں کوئی یہ شرط نہیں ہونی چاہیے کہ لازمی سیاستدان ہو، لازمی کوئی بیوروکریٹ ہو، لازمی کوئی جج ہو، لازمی کوئی جرنیل ہو، نہیں، کوئی بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کا ماضی بے داغ ہو، وہ یہ ہے کہ ایک اعلیٰ پائے کا منظم رہا ہو، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ ایک ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ بہتر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو سکتا ہے، اور اس کا یہ ہے کہ اس کے اوپر قوم کو اعتماد ہو، اس کے اوپر اس کی دیانتداری پہ، اصول پسندی پہ، غیر جانبداری پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ کتنا اپ ہل ٹاسک ہوگا سمر آپ کے خیال میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ پورا ان پلیس لے کے آنا، وہی گیون دا فیکٹ کہ 12-13 جماعتیں اس وقت حکومت میں ہیں، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کنسنسس آپ لوگ آرام سے بلڈ کر لیں گے، آ جائے گا؟ جیسے حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1-2 سیٹنگز ہو گئی تو it will be resolved, it should be resolved۔ دیکھیں یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن ہر کام کو انفارچونیٹلی کنٹروورشل بنا دیا جاتا ہے، وقت سے پہلے لوگوں کے نام لے لیے جاتے ہیں، ان لوگوں کو متنازع بنا دیا جاتا ہے۔ although میں یہاں پہ بیٹھے اپنے بھائی کے ساتھ اتفاق کروں گی کہ فار بیٹر آپٹکس اینڈ فار بیٹر کانفیڈنس، تو کانفیڈنس بلڈنگ میجر یہ ہوگا کہ ایک نیوٹرل کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے اور یہ نہ کہہ سکے جی یہ فلانی جماعت کا ممبر ہے، تاکہ دیکھیے سارا کانسیپٹ یہ نہیں ہے شاید کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا کہ آپ پولیٹیکل افیلیشنز کے پولیٹیکل افیلیشن سے پاک ہو کے ایک انسان ہوگا، پھر بھی جو الیکشن میں جو بھی کچھ ہوگا اوپر نیچے وہ پھر بھی متنازع شخصیت ان دی اینڈ بنیں گے، ہارنے والی سائیڈ ان کے اوپر فنگرز پوائنٹ کریں گے، دیٹس پار فار دا کورس، لیکن ایٹ لیسٹ ان کی پولیٹیکل لیننگ سے تو ہم سارے مطلب بے خبر ہوں گے نا، ان کا مائنڈ کہاں ہے، ان کی فیملی کس کو جا کے ووٹ دے گی، ایک چیز پہلے سے بلیک اینڈ وائٹ میں اتنی کلیئر ہے۔ تو آئی تھنک اگر کریکٹ قسم کے نامینیز ہوں اور نیتیں صاف ہوں تو پھر اتنا مشکل نہیں ہے، اور اگر ایک یا کوئی بڑی پارٹیوں میں سے کوئی کوشش کرے یا مطلب وہ اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس یوز کر کے کہے کہ نہیں ہمارا ہی نمائندہ آئے یا ہماری پسند آئے، تو ان دیٹ کیس پھر میں بھی پرابلم ہو سکتا ہے، تو یہ اپل ٹاسک ہو سکتا ہے اس کیس میں۔ اچھا جب ہم بات کرتے ہیں نگران سیٹ اپ پہ ایک کنسنسس کریٹ کرنے کا، اپوزیشن کی جماعتیں، حکومت کی جماعتیں تو سٹیک ہولڈرز ہیں، کلیئر سٹیک ہولڈرز ہیں، کچھ اور جماعتیں بھی آوازیں اٹھا رہی ہیں، وہ کہتی ہیں ہم بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے جی ہم بھی اس ملک میں سٹیک ہولڈر ہیں، یہ تو آپ پہلے سے ہی کنٹروورشل کر رہے ہیں، ہمیں آپ آن بورڈ نہیں لے رہے۔ میں نے کہیں پہ تحریک وہ کیا ہے جو نئی پارٹی ہے استحکام پاکستان پارٹی، ان کا بھی سنا کہ جی ہم بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، تو یہ کس طرح؟ تحریک انصاف والے اپنے ہائیڈنگ سے نکل آئے اور آئی تھنک فور فرنٹ پہ آ کے بیٹھ جائے، ہائیڈنگ میں ہے وہ؟
हाइडिंग में है ना, वो तो बस खतो किताबत ही कर रहे हैं और ट्विटर के ऊपर अपना पैगाम वो करें, बेशतर तो छुपे हुए हैं। तो मतलब किसके साथ मुज़ाकरात करें और कैसे मुज़ाकरात करें? मतलब हर कोई तो अब जूम मीटिंग्स पर, उस पे अब केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर जूम पे नहीं डिसाइड हो सकता, नहीं हो सकता, आना पड़ता है उसके लिए आना पड़ता है, बैठना पड़ता है, किसी की बात भी सुननी और पड़ती उसके है। लिए जो हुक्मरान है, हुकूमत है, उसको पहले तस्लीम भी करना पड़ता है ना, फिर ही आप मुज़ाकरात करते हैं। एग्जैक्टली, सो आई थिंक उनका बड़ा एक कंफ्यूज किस्म का स्टांस है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा हैं, और अगर वो भी अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो उनकी ओपिनियन भी सुननी जानी चाहिए। इसमें कोई बात नहीं। हाफिज साहब वो हैं स्टेक होल्डर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टेक होल्डर है? मेरे ख्याल में मैं मुख्तलिफ टॉक शोज में ये सुन कि पीटीआई से मुशावरत होनी चाहिए, पर वो तो सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो देखो मैं तो ये कह रहा हूँ, तो ये फिर ये सवाल क्यों किया जाता है? क्योंकि उधर से ये सवाल उठाया जाता है। बेबुनियाद है, जो भी ये सवाल उठाता है बेबुनियाद है। पहले तो ये साबित होना चाहिए कि पीटीआई है या नहीं, एक बात। दूसरी बात, दूसरा सवाल ये है, फिर ये साबित करना चाहिए कि पीटीआई एक सियासी पार्टी है या नहीं। नहीं है सर, 3-4 साल हुकूमत की उन्होंने पाकिस्तान में। तीसरी बात यह है कि फिर एक के बजाय 3 से नहीं बल्कि शख्सियात से भी बात करनी होगी, क्योंकि पीटीआई परवेज़ खट्टक की सूरत में भी है, जी, पीटीआई तारीख इस्तेकाम की सूरत में भी है, पीटीआई खामोश पीटीआई भी है जो घरों में बैठे, और पीटीआई मफरूर सूरत में भी है जो मुल्क से बाहर बैठे हैं। फिर तो सबसे मुशावरत करनी पड़ेगी ना। मुशावरत उससे होगी जो पार्लियामेंट के अंदर हो, उससे मुशावरत नहीं हो सकती। कत्ल लड़ाई तो यही है। ये जो असम्बली तहलील की गई खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की, तो जस्टिस अतहर बिनल्लाह ने जो सवाल उठाया कि मुझे ये देखना होगा कि ये आईनी तौर पर तहलील की गई है या नहीं। क्या हक पहुँचता है कोई शख्स ज़मान पार्क में बैठ के असम्बलियाँ तहलील करना? क्या ये आईनी इक़दाम है या गैर आईनी है? पहले तो इसको परखना होगा। अब उसी शख्स के बारे में आप कहते हैं कि इससे पूछना चाहिए केयरटेकर के बारे में या नहीं पूछना चाहिए। फिर तीसरी बात यह है कि वो सानिया 9 मई के बाद उसको हमारे इस्तिलाह में, दुनिया की इस्तिलाह में जो उन्होंने जो कुछ किया, वो एक इंतहा पसंद, एक शिद्दत पसंद जमात डिक्लेयर हो चुका है। लिहाजा आज की सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में उनकी कोई गुंजाइश नहीं रही जब तक वो अपने आप को साबित ना करे, इन इल्ज़ामात का जवाब ना दे, उन केसेस का जवाब न दे जो उन पर है। तो इसलिए मैं कहता हूँ सबसे उसूली बात ये कि पार्लियामेंट में उनका वजूद ही नहीं है। जिसकी वजूद है वो तो भी पीटीआई की है ना। राजा रियाज किस पार्टी की है? अपोजिशन लीडर है, पीटीआई की है। आप उनसे पूछिए कि आप किस पार्टी के? वो ये कहते हैं कि मैं पीटीआई का हूँ। नूर आलम किस पार्टी के? पीटीआई के। तो पीटीआई तो जो मौजूद पीटीआई है उनसे तो बात हो सकती है, जो मौजूद नहीं है फिर उनसे किस कैपेसिटी में बात की जाए? कतल नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब वो है स्टेक होल्डर है कि नहीं? और इसके अंदर एक बात जो आखिर में हाफिज साहब ने कही कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है वो तो उन्हीं लोगों को इन्वॉल्व करता है जो पार्लियामान का हिस्सा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये थोड़ी वजाहत हो जाए व्यूअर्स के लिए भी। देखिए, गुजारिश ये है कि 9 मई को जो कुछ हुआ, जिन लोगों ने वो जराइम का इर्तिकाब किया जो बड़े शर्मनाक थे, काबिल मजम्मत थे, उनको तो बिल्कुल इबरतनाक सज़ाएं मिलनी चाहिए। लेकिन जो उसमें मुलव्वस नहीं है उनको अपना जमहूरी किरदार अदा करने की आज़ादी होनी चाहिए। और दूसरी बात जो है, ये हम जो चाहें कहें, देखें गुजारिश ये है कि कौम का एक ख़ासा मैं समझता हूँ काबिल ज़िक्र तबका जो है, काबिल ज़िक्र हिस्सा कौम का, वो पीटीआई के साथ है। आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो ये अगर जब हम कहते हैं ना कि तमाम सियासी क़यादत जो है इकट्ठी बैठे, पूरे मुल्क की कौमी सियासी क़यादत मुकम्मल नहीं होती पीटीआई के बगैर। देखें, बात यह है कि आपको ये बात जो है मेरी जैसे भी लगे, लेकिन ये हकीकत यही है। लेकिन मैं तो एक लीगल सवाल कर रही हूँ। नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन मैं एक लीगल सवाल कर रही हूँ कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना एक अलग मामला है, निगरान हुकूमत का चुनाव करना एक अलग मामला है। वो देखें, बात यह है कि राजा रियाज साहब हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन बात यह है कि अपोजिशन में इस वक्त कौन है? अपोजिशन ये देखें, ये इस पीडीएम के मुखालिफ जो हैं वो अगर है तो वो बहरहाल पीटीआई है। ये कि ये मुल्क यानी असेंबली के अंदर है, बाहर है, जहाँ भी है, लेकिन ये है कि आप ट्विटर पे और जूम पे समझ में भी कहा, और बहुत लोगों की यही राय करता हूँ कि जूम पे केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का तो फैसला नहीं हो सकता ना। लेकिन आप ये है कि उनको ना सियासी अमल से खारिज कर सकते हैं, ना उनको नज़रअंदाज कर सकते हैं। कौम का एक काबिल ज़िक्र हिस्सा उनके साथ है। और बेहतर ये है कि देखें केयरटेकर सेटअप, फिर मैं कहूँगा
کہ ایسا ہونا چاہیے جس پہ پوری قوم کو اعتماد ہو، اور پوری قوم میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ پی ٹی آئی بھی آتی ہے، ساری سیاسی جماعتیں آتی حافظ ہیں. صاحب آپ سے اتفاق نہیں نہیں کرتے وہ صحیح ہے، میں بالکل میرے لیے قابل احترام ہے، میں تو دیکھیں میں تو بہت احترام ہے، لیکن میں اپنی ذاتی رائے میں صرف اتنا کہوں گا، مجھے یہ بتائیے کہ آئین میں مجھے بتا دیں کہ جو پارٹی پارلیمنٹ سے باہر ہو ان سے مشاورت کی میں جائے. تو یہی سوال، میں تو لیگل سوال ہی آپ لوگوں سے اگر کر رہی وہ ہوں پارلیمنٹ سے باہر ہے میں کس کیپیسٹی میں ان سے بات کروں؟ یہ تو ایک غیر آئینی عمل، ہم پھر تو ہر وقت آپ نے یہ کام کرنا ہوگا. ایک لوگوں کی سیاسی جماعت ایک آدمی باہر بیٹھ کے پارلیمنٹ میں ان کی وجود ہی نہیں. میں تو اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ایسا ہو جس کے اوپر پوری قوم کو اعتماد ہو، اور قوم کا ایک قابل ذکر نہیں، لیکن حصہ ڈاکٹر جو ہے صاحب وہ اس میں پی ٹی دیکھیں آئی پھر کے سوال ساتھ جو ہے. میں بھی کر رہی تھی وہ یہ کہ اگر مثال کے طور پہ آپ لوگ میثاق معیشت کی بات کرتے ہیں، اس کی حد تک اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیک ہولڈرز ان کو ہونا چاہیے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے جو آئین کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ درج ہے، تو پھر اس سے کیا باہر ہوا جا نہیں سکتا ہے؟ ہم دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو کل کو پھر میں پولیٹیکل پارٹی رجسٹر کرا لوں 4 لوگوں کے ساتھ میں کہوں جی مجھ سے بھی مشاورت کریں. نہیں آپ بھی جانتی ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، یہ جو دیکھیں ہماری جو فرینڈلی سی اپوزیشن ہے ننھی منی، جو دیکھیں اب یہ ہے کہ وہ لیڈر آف دی ہاؤس، لیڈر آف دی اپوزیشن اگر فیصلہ کریں گے کہ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں، ہماری بہن بتا دیں، قوم کو اس پہ اعتماد ہوگا. اچھا قوم کو کسی چیز پہ بھی اعتماد ہوگا اگر ہم اس پورے پروسیس کو میں سمجھ سے پوچھ لیتی ہوں کہ اگر ہم کیوس کی بات کرتے ہیں کہ جو پوسٹ الیکشن بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا انتخابات کے نتائج مانے جائیں گے، کیا ان کی شفافیت پہ سوال نہیں کیا جائے گا، دھاندلی کا شور نہیں مچایا جائے گا، تو وہ پھر جس ایک گروہ کی پولیٹیکل پارٹی کی ہم بات کریں تو ان سے کیا ہمیں توقع ہے کہ وہ جانے دیں گے دل لیٹ اٹ پاس؟ مجھے تو بالکل نہیں ہے، اور جو ہم پچھلے 5 سالوں سے تو چیخیں آپ مار رہے مشاورت کر تھے، بھی لیں تو بھی میرا خیال ہے کہ دیکھیں میں کہتی ہوں ان میں اور ہم میں اور ان کے طرز عمل میں اور ہمارے طرز عمل میں فرق ہونا چاہیے. اور اگین لائک آئی سیڈ کہ میں تو ایک بڑی پولیٹیکل جماعت سے تعلق نہیں رکھتی، میں تو ایک ریجنل جماعت سے تعلق رکھتی ہوں. ہماری ساتھ کوئی اتنی زیادہ اس چیز کیپیسٹی میں کوئی مشاورت نہیں بھی کرے گا، although I'm sure we will be taken on board in touch with on the main things. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کانفیڈنس بلڈنگ میجرز الیکشن سے پہلے لے لیے جائیں تو اس میں ہم سب کا فائدہ ہے. ہم سب اس الیکشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں جو نان کنٹروورشل ہو، غیر متنازع ہو، جن کو لوگ ایک الیکشن کی نظر سے دیکھیں، اس کو ایک سلیکشن کی نظر سے نہیں دیکھیں. جس طریقے سے 5 سال ہم ان کو سلیکٹڈ کہتے آ رہے ہیں، تو ہمیں اب اس پروسیس کو اتنا کلیئر بنانا چاہیے کہ ساری دنیا اور سارا ملک دیکھے کہ یہ الیکشن کا پروسیس ہے، سلیکشن کا پروسیس نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بات جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا تو سارے تجزیہ نگار، ساری جو الائڈ پارٹیز تھی، یہ اس وقت چیخ چیخ کے کہتی تھی کہ اپنے ریزگنیشنز مت دیں نیشنل اسمبلی سے، یہ فورم ہے، یہ اس فورم پہ بیٹھ کے یہ دن بھی آنا ہے، نگران حکومت کی بھی ڈسکشن ہونی ہے، بہت ساری ڈسکشن ہونی ہے، تو اپنے ہاتھ انہوں نے خود باندھے. اب یہ باندھ کے اب ان کو اس وہ بند گلی میں جا کے وہ بند گلی سے نکل نہیں سکتے، لیکن یہ ان کی پولیٹیکل امیچورٹی ہے. سو ایٹ سم پوائنٹ یہ اپنی پولیٹیکل امیچورٹی کی پرائز بھی پے کرے. حافظ صاحب ہیز ٹو لیو آلسو. سر اس پہ ایک کامنٹ کرتے جائیے گا کہ جب ہم کہتے ہیں، آپ نے کہا کہ خاموش حصہ وہ سیاسی جماعت ہے کہ نہیں ہے، اس کو کس کیپیسٹی میں لے، ان کے ساتھ کچھ کیا کرنا ہے؟ انہوں نے سائفر کی پوری ایک سٹوری بلڈ کی، اس کے اوپر اب آپ کے سامنے ایک گواہ بھی آ گیا، ان کا اپنا پرنسپل سیکرٹری، اب وہ نئے بیان کے ساتھ سامنے آ گئے. وہ کہتے ہیں وہ جو میں نے لہرایا تھا وہ اصل سائفر تھوڑی تھا، تو میرے پہ کون سا کیس بنتا ہے، کون سا ایکٹ لگتا ہے؟ یہ معاملات ہیں، یہ بڑے سینسیٹیو معاملات ہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے ہم ان سے ڈیل کر رہے ہیں؟ میں ایک بات عرض کروں یشمی میں بھی، اگر ان سے ہم نے مشاورت کرنی ہے تو پھر ان کے ابو سے بھی مشاورت ہونی چاہیے. جو انہوں نے اپنے ابو ڈکلیئر کیا تھا پھر ان سے بھی ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا باپ بھی ہے اور قوم کا باپ بھی ہے. کہا یا نہیں کہا؟ پھر تو ان سے بھی مشاورت ہونی چاہیے متعدد مرتبہ. اگر ان سے مشاورت نہیں کرتے ہیں اور بچے سے کرتے ہیں، میرے خیال میں یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کیا سوال کیا؟ یہ سائفر والے ایشو کے اوپر. سائفر والے دیکھیں، یہ خود اس کی تقریریں آپ اٹھا کے دیکھیں. انہوں نے کہا کہ قیادت اور شخصیت اور عظیم قیادت کی علامت یہ ہے، پہچان ہے کہ یو ٹرن لینا. اس کو یو ٹرن لینے میں کوئی شرم نہیں آتا ہے. جب انہوں نے جلسے میں اپنی جیب سے کاغذ کا ٹکڑا نکال کر لہرایا کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سائفر ہے. سائفر ابھی کہتے ہیں وہ سائفر نہیں تھا، وہ کہتے ہیں وہ تو اوریجنل کاپی تھوڑی سی سائفر. اب سوال یہ ہے، نہیں اب سوال یہ ہے کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے. یہ تو نہیں فیصلہ کرنا. آپ پہلے جھوٹ بول رہے تھے، اب جھوٹ بول رہے ہیں. ہر صورت میں جب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لہٰذا آپ کی گواہی اور آپ کی شہادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ آپ کی بیانیے کا کوئی اعتبار ہے. آپ نے تو
کس کس پر قتل کا الزام نہیں لگایا؟ آپ نے محسن نقوی پہ بھی قتل کا الزام لگایا، آپ نے اس سے پہلے زرداری سے بھی قتل کا الزام لگایا، آپ نے کن کن لوگوں کا جو ذمہ دار لوگ تھے حساس اداروں کے اس پر بھی قتل کا الزام لگایا، لیکن جب آپ کو بلایا گیا آپ نے کہا مجھے نہیں معلوم، پھر آپ نے الزام کیسے لگایا؟ تو اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ بھائی اس کے بارے میں صرف اتنا کہہ دے کہ توشہ خانہ میں تلاشی دے، ممنوع فنڈنگ میں تلاشی دے، توہین الیکشن کمیشن میں تلاشی دے، سپریم کورٹ نے کہہ تو دیا کہ دینی یہ پڑے گی تلاشی تلاشی دے، توشہ آپ خانہ میں، سائفر سکینڈل میں تلاشی دے، قادر یونیورسٹی میں تلاشی دے، یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب آپ ان سے فارغ ہوں گے آگے پھر بات چلے گی، پھر بات آگے چلے گی۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ جی 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 ڈاکٹر صاحب آپ ایڈ کر لیں۔ جی میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے خود ہاتھ کٹوائے، خود ریزگنیشن پیش کر کے قومی اسمبلی سے باہر نکل کے انہوں نے بہت بڑا بلنڈر کیا، 2 صوبائی حکومتیں اپنی ختم کر کے، دیکھیں کتنا بڑا بلنڈر تھا ان کا۔ اور اب یہ بات صحیح ہے کہ خود اپنے آپ کو بند گلی میں لے گئے۔ ان کی حالت یہی ہے کہ وہ جو ہے آج اگر وہ ریلیف چاہتے ہیں تو ان کے اوپر وہ شعر بالکل یہ ہے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل فٹ آتا ہے کہ تمام پیڑ جلا کر خود اپنے ہاتھوں سے، عجیب شخص ہے، سایہ تلاش کرتا ہے، سایہ تلاش کرتا ہے، لیکن سایہ ملتا نہیں جا رہا پھر بھی سر۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی جو رپورٹ ہے وہ کہتی ہے جی کہ ہم نے سارا کچھ دیکھ لیا، انالائز کر لیا، تو ذمہ دار تو یہی ہے، لیکن پھر بھی کوئی پتہ نہیں 5 اگست کی تاریخ ڈل گئی کہ 8 اگست کی ذمہ داری پلیس کرنے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹس مل جاتی ہیں۔ ایک تو دیکھیں میں حیران ہوں کہ عمران خان صاحب اب تک یہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں، یعنی اب تک یہ ہے کہ اس کے اوپر قوم سے معافی نہیں مانگی، اب تک اس پہ ندامت کا اظہار نہیں کیا، شرمندگی کا اظہار نہیں کیا۔ الٹا جو لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں ان کو ڈسون کر دیا، الٹا جو لوگ ان کے لیے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اس وقت۔ یہ ہے کہ یہ قومی جرم تھے جو ہمارے شہیدوں کی یادگاروں پہ حملہ آور ہوئے، جو ہمارے فخر کی علامتوں کو جنہوں نے تباہ کیا، جنہوں نے یہ دیکھیں اندازہ کریں کہ یہ ایم عالم کے جہاز کو نظر آتش کر دیا، جس نے یہ کہ کل شیر خان کے مجسمے کو توڑا، جنہوں نے یہ جناح ہاؤس جو قائد اعظم کا گھر تھا، کور کمانڈر ہاؤس لاہور جو قائد اعظم کا کسی زمانے میں گھر تھا جس کا نام آج بھی جناح ہاؤس ہے، اس کو جلا دیا۔ یہ کس طرح کے لوگ تھے؟ بات یہ ہے کہ ان کو اپنے کرتوتوں پہ شرم آنی چاہیے تھی، ندامت کا اظہار کرنا چاہیے تھا، قوم سے معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ قوم کے جو لوگ جو بھی کہیں آپ گمراہ ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن قوم کا ایک طبقہ جو ہے آج بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ان کو سیاسی عمل سے بالکل بے دخل کرنا، نکالنا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان دی لانگ رن یہ ہے کہ وہ سیاسی عمل سے بے دخل کی بات نہیں ہے، لیکن سوال سمر ہم ہمیشہ یہاں پر یہی کرتے ہیں کہ ایز پولیٹیکل پارٹیز میں اگر آپ لوگوں سے بھی بات کروں، کسی نہ کسی لیول پہ، کسی نہ کسی پوائنٹ ان ٹائم پہ آپ لوگوں کے سب کے احتساب ہوئے ہیں، سب سے اکاؤنٹیبلٹی کی گئی ہے، سب سے جواب طلبی کی گئی ہے۔ جواب طلبی کا جو ابھی اس وقت ایک معیار سیٹ کیا جا رہا ہے، یہ وہی معیار ہے جو ہونا چاہیے آئیڈیلی، آپ سمجھتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ کسی اور پارٹی نے کیا ہوتا، یہ کسی نیشنلسٹ پارٹی نے کیا ہوتا، یہ کسی بلوچ یا پختون لیڈر نے کیا ہوتا تو وہ بچوں مچوں 7 نسلوں سمیت کسی کل کوٹری میں پڑا ہوتا۔ یہ اس طرح خان صاحب کی طرح کبھی ٹک ٹاک جوائن کر رہے ہیں، کبھی وہ ویسٹرن میڈیا پہ بول رہے ہیں، کبھی وہ سائفر کی سٹوری سے بیک ٹریک کر رہے ہیں۔ مطلب ان کی کون سی چیز میں کوئی تسلسل تھا؟ and he's been given a very long rope. ایونچولی انہوں نے اس لانگ روپ سے اپنے آپ کو ہی ہینگ کیا ہے، لیکن اس روپ پہ جاتے جاتے انہوں نے بہت سارے گھروں کو برباد کیا ہے، بہت سارے لوگوں کے بچے گمراہ ہو گئے، آج بھی وہ جیلوں میں ہیں، بہت سارے بچوں نے ایک نفرت انگیز رویہ اپنا لیا ہے، اپنے بڑے چھوٹے کی تمیز چھوڑ دی ہے، ہمارا جو کلچر ہے، آداب ہیں کتنے ہزاروں سال پرانے، ان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو اس سب کا بھی ایک احتساب ہونا چاہیے، یہ احتساب عوام کو الیکشن کے تھرو کرنا چاہیے۔ باقی جو احتساب ہے وہ ہماری جوڈیشل سسٹم نیڈز ٹو پل اپ اٹس ساکس، اور ان کو ایک ہی پلڑے میں خان صاحب کو، باقی پاکستان کی لیڈرشپ کو دیکھنا چاہیے۔ یہ آسمان سے نہیں آئے ہوئے تھے، اور ان کا جو لاڈلازم ہے وہ اس طرح یہ کنٹینیو نہیں کر سکتے آپ سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی میں وہی کہتی ہوں نا کہ معاملات جو آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ویسے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ 9 مئی کے جو جرائم ہیں، قومی جرائم، شرمناک جرائم، ان کے ساتھ ساتھ پی ٹی اے کا بہت بڑا جرم یہ ہے، جس طرح ہماری بہن کہہ رہی تھی کہ قومی جو ہماری اخلاقی قدروں کا انحطاط جو ہے ان کے ہاتھوں، اخلاقی قدروں کی جو تباہی ان کے ہاتھوں ہوئی ہے، اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ میں کئی بار کہتا ہوں کہ معیشت بھی انشاءاللہ سمجھ جائے گی۔ اصل میں تو یہ دیکھیں نا، یہ ان کھلاڑیوں اور اناڑیوں نے معیشت سمیت ہر شعبے کو تباہی سے دوچار کیا، لیکن معیشت بھی سمجھ جائے گی، گورننس بھی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اخلاقی قدروں کا جو تباہی ہوئی ہے ان کے ہاتھوں، جو زوال آیا ہے پی ٹی اے قیادت کے ہاتھوں،
اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. لیٹس ہوپ کہ چیزیں جو ہے وہ کیونکہ انہوں نے اسٹریم لائن قوم ہو، کو کیا دیا؟ بد زبانی، بد کلامی، گالم گلوچ. بہتری کی طرف جائیں. الیکشن کی تیاری کو انہوں نے وہ کر دیا ہے زبان درعام نارملائز کر دیا. لیکن اگین سوال پھر یا جو ایک ہوپ ہے وہ یہی ہے کہ اس الیکٹورل پروسیس کے بعد کم سے کم سٹرنٹی آ جائے، کیونکہ یہ بھی ایک خدشہ ہم سب کے ذہنوں میں ہے کہ اس کو بھی کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جائے گی جب سب کچھ ہو جائے گا. بٹ لیٹس سی معاملات کہاں جاتے ہیں. وقت ختم ہو گیا، ورنہ ہم مزید ضرور بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا سمر ہارون، آپ تشریف لائیں، آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر سارہ احمد چیمہ صاحب سے بہت شکر گزار ہوں. حافظ حمداللہ موجود تھے پروگرام میں ہمارے ساتھ، ان کے بھی بہت شکر گزار ہے. پروگرام کے اختتام میں ایک بہت ہی اہم بات کا ذکر جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ جو ہے وہ اس وقت اس کا آغاز ہو چکا ہے. اس مہینے کی بات کریں تو واقعہ تو تاریخ اسلام کا جو ایک بہت ہی عظیم سانحہ ہے، واقعہ کربلا کی صورت میں ہم نے دیکھا کہ رونما ہوا خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا جو سانحہ ہم نے دیکھا کہ اس مہینے کے اندر ہوا. اور اگر ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان کی بات کریں تو وہ اتنی بلند ہے کہ ان سے محبت جو ہے وہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہونی چاہیے، ہوتی ہے. تو اس مہینے کے اندر جو کچھ ہوا اس کے میسیجز بھی بہت سارے ہیں، اور جو سب سے امپورٹنٹ اور اہم پیغام ہے، ایک تو یہ کہ وہ صبر کی تلقین کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ امن کا پیغام جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہمیں عام کرنے کی ضرورت ہے. آج 8 محرم الحرام ہے اور کل اور پرسوں عاشورہ منایا جاتا ہے. مختلف مقامات پر جلوس ہوتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں. تو یہاں سے اپنے پلیٹ فارم سے ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ پلیز پرامن رہیے. جو ایک ہوتا ہے نا ایک آرگنائزڈ رہنے کا جو ایک پہلو ہوتا ہے ان سارے معاملات کے اندر، اس کا دامن مت چھوڑیے. اور ہم یہ دعا کریں گے کہ خوش اسلوبی سے پرامن طریقے سے یہ جو 2 دن ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے گزار لیں، کیونکہ جو میں نے لائک آئی سیڈ کہ محرم کا جو میسج ہے وہ خود بھی امن کا پیغام جو ہے یہ مہینہ بھی دیتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. یاسمین جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.